بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوات کی مجموعی تعداد 23 ہے، جن میں سے 9 میں جنگ کی نوبت آئی، باقی میں نہیں، اور سرایا 43 ہیں۔ اور یہ عجب ہے کہ ان تمام غزوات اور سرایا میں باوجود مسلمانوں کے بے سر و سامانی اور قلت تعداد کے ہمیشہ فتح اور نصرت انہی کا حصہ ہوتا تھا۔ البتہ صرف غزوہ احد میں اول فتح پانے کے بعد مسلمانوں کو شکست ہوئی، اور وہ بھی اس لیے کہ لشکر کے ایک ٹکڑے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امر کے خلاف کیا تھا۔ ہم ان تمام غزوات اور سرایا کو بغرض توضیح ایک نقشے کی صورت میں سن وار درج کرتے ہیں، اور چونکہ غزوات اور سرایا کی تاریخ اور تعداد میں اختلاف ہے، اس لیے ہم نے ان تمام بیان میں حافظ حدیث علامہ مغلطائی کی سیرت پر اعتماد کیا ہے۔ نقشہ یہ ہے: غزوات و سرایا۔ سن 1 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سریے روانہ فرمائے، سریہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سریہ عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سن 2 ہجری میں 5 غزوات ہوئے: غزوہ ابوا، جن کو غزوہ ودان بھی کہا جاتا ہے، غزوہ بدر کبریٰ، غزوہ بوات، غزوہ بنی کینکا، غزوہ سویک۔ اور 3 سریے اور روانہ ہوئے: سریہ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ، سریہ عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، سریہ سالم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سال کے غزوات میں سب سے زیادہ اہم غزوہ بدر ہے۔ سن 3 ہجری میں 3 غزوات ہوئے: غزوہ غطفان، غزوہ احد، غزوہ حمراء الاسد۔ اور 2 سریے روانہ ہوئے: سریہ محمد ابن مسلم رضی اللہ تعالی عنہ، سریہ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سال کے غزوات میں غزوہ احد زیادہ اہم ہے۔ سن 4 ہجری میں 2 غزوات ہوئے: غزوہ بنی نذیر اور غزوہ بدر صغریٰ۔ اور 4 سریے بھیجے گئے: سریہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، سریہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ، سریہ منذر رضی اللہ تعالی عنہ، سریہ مرصد رضی اللہ تعالی عنہ۔ 5 ہجری میں 4 غزوات ہوئے، جن میں خود حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے: غزوہ ذات الرقاع، غزوہ دومۃ الجندل، غزوہ مریسی، جس کو غزوہ بنی مستلق بھی کہا جاتا ہے، غزوہ خندق۔ اس سال کے غزوات میں غزوہ خندق زیادہ مشہور ہے۔ سن 6 ہجری میں 3 غزوات ہوئے: غزوہ بنی لحیان، غزوہ غابہ، جس کو ذی کرد بھی کہا جاتا ہے، اور غزوہ حدیبیہ۔ اور 11 سرایا روانہ کیے گئے: سریہ محمد ابن مسلمہ بجانب کرتا، سریہ عکاشہ، سریہ محمد ابن مسلمہ بجانب ذوالقصہ، سریہ زید ابن حارثہ بجانب بنی سلیم، سریہ عبد الرحمن ابن عوف، سریہ علی، سریہ زید ابن حارثہ بجانب ام قرفہ، سریہ عبداللہ بن عتیق، سریہ عبداللہ بن رواحہ، سریہ قرظ بن جابر، سریہ عمرو والزمرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اس سال کے غزوات میں واقعہ حدیبیہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ سن 7 ہجری اس سال میں 1 غزوہ خیبر واقع ہوا، جو اہم غزوات میں سے ہے، اور 5 سرایا روانہ ہوئے: سریہ ابو بکر، سریہ بشیر ابن سعد، سریہ غالب بن عبداللہ، سریہ بشیر، سریہ اخر رضی اللہ تعالی عنہم۔ سن 8 ہجری اس سال میں 4 اہم غزوات پیش آئے: غزوہ موتا، فتح مکہ معظمہ، غزوہ حنین، غزوہ طائف۔ اور 10 سرایا بھیجے گئے: سریہ غالب بجانب بنی ملوح، سریہ غالب بجانب فدق، سریہ شجاع، سریہ کعب، سریہ عمرو بن عاص، سریہ ابو عبیدہ بن جراح، سریہ ابو قتادہ، سریہ خالد جن کو غمیسہ بھی کہا جاتا ہے، سریہ طفیل ابن عمر دوسی، اور سریہ قطبیہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔
سن 9 ہجری اس سال صرف ایک غزوہ تبوک واقع ہوا جو اہم غزوات میں سے ہے، اور 3 سریے روانہ کیے گئے: سریہ القمہ، سریہ علی، سریہ عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ سن 10 ہجری اس سال صرف 2 سریے روانہ کیے گئے: سریہ خالد بن ولید اور سریہ علی رضی اللہ تعالی عنہ بجانب یمن۔ اور اسی سال حجۃ الوداع ہوا۔ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک سریہ کی روانگی کا بسرکردگی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد روانہ ہو سکا۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ محدثین اور مورخین اسلام کی اصطلاح میں غزوہ اور سریہ کا اطلاق کچھ ایسا عام ہے کہ ذرا سی معمولی واقعات کو بھی غزوہ اور سریہ کے نام سے موسوم کر دیا گیا ہے۔ اگر 1 یا 2 آدمی کسی مجرم کی گرفتاری کے لیے گئے، مورخین اس کو بھی سریہ کہتے ہیں۔ چند آدمی کسی معمولی قبیلے کی اصلاح یا ان کے حالات کی خبر لینے کو گئے، ان کو بھی سریہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح غزوہ کے مفہوم میں مورخین کی اصطلاح میں نہایت توسع ہے، اور یہی وجہ ہے کہ غزوات اور سرایا کی مجموعی تعداد مذکورۃ الصدر بیان کے مطابق 66 تک پہنچتی ہے، ورنہ ہمارے عرف میں جہاد اور غزوہ جس اہم جنگ کو سمجھا جاتا ہے وہ ان تمام واقعات میں صرف چند ہیں جن کو کسی قدر تفصیل کے ساتھ ہدیہ ناظرین کیا جاتا ہے۔ اہم غزوات و سرایا اور واقعات متفرقہ۔ پہلا سریہ امارت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہجرت کے 7 مہینے کے بعد ماہ رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 30 مہاجرین پر امیر لشکر بنا کر ایک سفید جھنڈا عطا فرمایا اور قریش کے ایک قافلے کی طرف روانہ کیا۔ لیکن جب یہ حضرات دریا کے کنارے پر پہنچے اور باہمی مقابلہ ہوا تو مجدی بن عمر جوہنی نے درمیان میں پڑھ کر جنگ کو روک دیا۔ سریہ عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اور اسلام میں تیر اندازی کا آغاز۔ پھر شوال سن 1 ہجری میں حضرت عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو 60 آدمیوں کا امیر لشکر بنا کر بطن رابغ کی طرف ابو سفیان کے مقابلے کے لیے روانہ فرمایا۔ اسی جہاد میں اول تیر سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کفار پر پھینکا، اور یہ سب سے پہلا تیر ہے جو اسلام میں کفار پر چلایا گیا تھا۔ سن 2 ہجری تحویل قبلہ سریہ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ اور غزوہ بدر۔ اس سال سے اسلام کی زندگی میں ایک عظیم الشان تغیر یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ قرار دیا جاتا ہے، جو دنیا کا پہلا گھر ہے اور جسے لوگوں کو یکجہتی کے ساتھ اللہ کی عبادت پر مجتمع کرنے کے لیے مرکز توجہ بنایا گیا ہے۔ سریہ عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالی عنہ اور اسلام میں پہلی غنیمت۔ اسی سال میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 مہاجرین پر حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنا کر ماہ رجب میں مقام نخلہ میں ایک قریشی قافلے کے لیے روانہ فرمایا۔ جس روز قافلہ سامنے آیا تو اتفاقاً ماہ رجب کی پہلی تاریخ تھی، اور رجب ان مہینوں میں سے ہے جن میں ابتدائے اسلام میں قتل و قتال حرام تھا، لیکن حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اس تاریخ کو جمادی الثانیہ کی 30ویں تاریخ سمجھ رہے تھے، جیسا کہ لباب النقول اور بیضاوی میں ابن جریر اور بہیقی سے نقل کیا ہے۔ اس لیے مشورے کے بعد یہی قرار پایا کہ مقابلہ کرنا چاہیے۔ بالآخر مقابلہ ہوا تو رئیس قافلہ مارا گیا اور 2 آدمی گرفتار ہوئے، باقی بھاگ گئے، اور مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا جو امیر سریہ نے شرکائے جہاد میں تقسیم کر دیا، اور 5واں حصہ بیت المال کے لیے نکال رکھا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ کل مال غنیمت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں شہر حرام یعنی رجب میں مقاتلے کا حکم نہ دیا تھا؟
یہ مال غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے فارغ ہونے کے بعد اس کے مال غنیمت کے ساتھ تقسیم کیا۔ اس واقعے سے عرب میں یہ چرچا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر حرام میں قتال کو جائز کر دیا۔ اس وقت آیت کریمہ یسألونک عن الشہر الحرام ان کے جواب کے لیے نازل ہوئی۔